کی مقدار حرکت شمس کو اپولو کہا جاتا ہے. حاصل یہ کہ سورج سب سے پاورفل تھا، سب کا محور تھا، سب کا سینٹر تھا. ایسے ماحول میں کفر پر مشیت کو چلانا تھا. 571 عیسوی مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق عبداللہ کی پیٹھ سے آمینہ کے بدن سے ایک بچہ لفظ محمد کا مصفہ بنا کر صبح صادق پیدا کرتا. پیارے مصطفیٰ مقام صحابہ میں سورج جو تمام دنیا کا خدا بنا ہوا تھا اس کو بلا کر اپنی حکومت کا سکہ سورج پہ چلایا. کہا بلا سورج کی مجال نہیں کہ نبی کی مخالفت کر لے. اب نبی نے یہ پیغام دیا، وہ بلا نیوٹن آئنسٹائن زرقالی کیپلر شکلا بغلا افلاطون تم کس کو سب سے زیادہ پاورفل کہتے ہو؟ وہ تم میرا غلام ہے، میرا خدا وہ نہیں، خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. سورج نبی کا غلام ہے. تمام وکلا کا اتفاق تھا سورج سب سے بڑا ہے. میرے بھائی خود نبی کو کتنی عقل دی گئی. سیرت النبویہ میں علامہ دہلان زینی لکھتے ہیں ان اللہ لم یعطی جمیع الناس من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. دنیا کے تمام ریگستان میں سے ایک ریت نکالیا اور تمام ریتوں کو ایک طرف رہنے. یہ ایک ریت کی کوئی حیثیت ہے تمام ریتوں کے آگے؟ یہی حال ہے دنیا کے تمام عقلاء کی عقل ترازو کے ایک پلے. پیارے مصطفیٰ کے بچپن کی عقل کا کروڑواں حصہ ترازو کے دوسرے پلے میں ڈالا. ہماری نبی کی عقل تمام عقلاء کی عقل سے بھاری نہیں. That's why he is an example for whom لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عید میلاد النبی کا موقع ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلب عبداللہ سے شکم آمینہ میں منتقل ہوتے ہیں شب جمعہ. جمعہ کی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر مرد اور خاتون پاک رہے. اور ینتقل نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طاہر الی طاہر حتی ینتقل فی صلب عبداللہ. پاک پاک پیٹ سے ہوتے ہوئے حضرت حوا ہر حمل میں 2 بچے کرتی رضی اللہ عنہ، ہر حمل میں 2 بچے. لیکن جس حمل میں نبی کا نور منتقل کیا گیا تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے اور صرف تنہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کے پیٹ میں میں نبی کے برابر تھا. اور اس فکر کی ترجمانی میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، قاضی رضا، قاضی قضات رضا، حضور تاج الشریعہ اختر رضا کرتے تو قدم سے کہتے ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. ایک نے شرکت نہ رکھی، ایک نے ایک کی ایجاد یک آپ. اکیلا شیس علیہ السلام پیارے مصطفیٰ کا نور ان میں منتقل. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یاد رکھیے گا دنیا میں ایک خاتون شادی کے بعد میں صرف عورت رہتی ہے، لیکن جس وقت وہ حالت حمل سے متصف ہوتی ہے تب ان کا ایک نیا نام پڑتا ہے اور اس نام کو انگلش میں پریگننٹ کہتے ہیں اور عربی میں حاملہ کہتے ہیں. حاملہ کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والی. حملہ یحمل حملا وہ حامل کا فیمیل ہے حاملہ. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا 50 گرام، 100 گرام، 250 گرام، آدھا کلو، 1 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، 2.5 کلو پیدا ہوتا ہے 9 مہینے. اسی لیے یہ بوجھ ماں اٹھا رہی ہے. That's why God in Arabic language حاملہ، یہ بوجھ اٹھا رہی ہے اس لیے حاملہ.
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے واللہ ما شعرت انی حملت ولا وجدت میں حالت حمل میں ہوئی تو مجھے احساس بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کسی بوجھ کو میں نے محسوس کیا. نہ مجھے احساس ہوا نہ بوجھ محسوس کیا میں نے. مائیں پہلے ہی دن کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے. ایک خاتون جو بچہ ماں کے پیٹ میں بڑا ہوگا ماں کو تکلیف ہوتی ہے. مختلف کیفیتوں کا ترتب ہوتا ہے. کھانے کا ذائقہ بدلتا ہے. نان ویج ویج کا ذائقہ بدلتا ہے. پانی کا ٹیسٹ بدلتا ہے. مختلف چیزوں کا ترتب ہوتا ہے. مگر حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہے مجھے احساس بھی نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے بوجھ لگا. بوجھ جبکہ مائیں حالت حمل میں چل بھی نہیں پاتی ڈھنگ سے. انہیں تکلیف ہوتی ہے سونے میں, انہیں تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے میں, انہیں تکلیف ہوتی ہے کروٹ بدلنے میں. مگر حضرت آمینہ فرماتی ہے مجھے بوجھ کا احساس نہیں ہوا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیوں بوجھ کا احساس نہیں ہوا اور حالت حمل میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ حاملہ ہیں. وجہ یہ ہے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہم بوجھ ہیں کیونکہ ہم جسم ہیں. اور جسم کہتے ہیں قابل آباد ثلاثہ کو جس میں طول ہو, عرض ہو, عمق ہو. ہم مٹیریل ہے. مٹیریل کا ویٹ ہوتا ہے, ویٹ مٹیریل کا بوجھ ہوتا ہے. مٹیریل 100 کلو کا ہو تھوڑا سا بوجھ ہے, آدھا کلو کا ہو زیادہ بوجھ ہے, 1 کلو کا ہو اس سے زیادہ بوجھ ہے, 1.5-2 کلو کا ہو اس سے زیادہ بوجھ ہے. مٹیریل جتنا بڑا ہوگا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. مگر حضرت آمینہ کہتی ہے میرا بیٹا پیٹ میں اور بوجھ کا احساس نہیں ہوا. مجھے سمجھ میں اس وقت آیا جب میں نے آئنسٹائن کی تھیوری پڑھی کہ سب سے زیادہ لائٹ ویٹ روشنی ہے, روشنی. اب سمجھ میں آیا مصطفیٰ جسم نہیں ہے بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی ہمارے نبی نور علی نور کا ویٹ نہیں. ہمارے نبی نور ہے ماں کے پیٹ میں. ہم بوجھ ہے نا ماں کے پیٹ میں. دھرتی پہ بھی بوجھ ہے, ماں کے پیٹ میں بھی بوجھ ہے. ہمارے نبی ہے دھرتی پہ رحمت ہے, ماں کے پیٹ میں نور ہے. 6 مہینے ہو گئے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا خصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, ہمارے علماء جانتے ہیں. یا آمینہ انکی قد حملتی بخیر العالمین فَإِذَا بَلَغْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا. آپ کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہے میرا بیٹا محمد جب پیدا ہوا تو مجھے ذرہ برابر تکلیف ہی نہیں. جا کے لیڈی بٹلر میں لے کے, اگر اپنے لوگوں کی لیڈی بٹلر نہیں ہے تو کافروں کے لیڈی بٹلر میں جا کے دیکھیں. یہ تو کم نصیبی ہے ہندوستان میں کہ مومنوں نے, دولت مند مومنوں نے لیڈی بٹلر نہیں بولا. ہماری ماں اور بہنیں کافر مرد سے زچگی کروانے پہ مجبور ہیں اور ہماری کروڑوں روپیہ ایف ڈی کی شکل میں الگ الگ بلڈنگیں پڑی ہوئی ہے اور غیرت ذرہ برابر آواز نہیں دے رہی ہے کہ ماں بہنیں ننگی ہو رہی ہے کافروں کے سامنے. اور کوئی سوچنے کو تیار نہیں, کوئی سوچنے کو تیار نہیں. مائیں دم توڑ دیتی. یہ بھی سنیں جہاں 9 مہینے ہوئے سب پریشان. 9 مہینے ہو گئے, ڈاکٹر صاحب پیدا نہیں ہوا میرے گھر میں دیکھیے تو کیا ہوا, ڈاکٹر نے کہا آپریشن, کیونکہ اس کا ٹارگیٹ ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کرنا. جبکہ شریعت کا حکم کون بتائے گا؟ ایس پی کلیکٹر بتائے گا. یہ علماء بتاتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. 9واں سے 10واں مہینہ چلا تو ہم پریشان ہیں, ڈاکٹر بولے گا نا آپریشن کرو. جبکہ اسلام بولتا ہے ماں کے پیٹ میں 11, 12, 13, 14, 2 سال ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. وہ رب ہے جب چاہے پیدا فرمائے. یہ کون بتائے گا؟ ہمارے علماء, ایس پی کلیکٹر, ایم بی بی ایس, بی یو ایم ایس, ایم ڈی, ڈی ایل. یہ اس کو دروازے کی صحیح آتی ہے. یہ گھاس بتائے گا قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے. اپنے آپ کو نہیں پاک کر سکتا ہے تو وہ ان مسائل سے کہاں آشنا ہوگا. حاصل یہ زچگی میں جا کے دیکھیں ماں دم توڑ دیتی, فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ ولادت کے وقت تکلیف کی شدت برداشت نہ کر سکتی.
माँ का इंतकाल हो गया, मगर हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे ज़र्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। गुलाम दिलानी असली वाह, तो जवाब मिला जो रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत वालिदा कैसे बन सकता है? पूरी दुनिया के लिए काफिर, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, हिरनी, ऊंट, बिच्छू सबके लिए रहमत हो, वो माँ को रहमत कैसे दे सकते हैं? साबित हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, रहमत है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे नबी रहने वाले कहाँ के हैं? मोस्टली इंसान बताया गया मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ, और जानते हैं उधर क्या लिखा अपनी किताब में? लेजेंड है Isaac Newton scientist formulated gravitational theory in 1665 after watching an apple fall and asking why the apple fell straight down rather than sideways or even upward. ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गिरा? ढूंढते ढूंढते ढूंढने उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी कशिश देख ले, हर चीज अपनी जिनसी तरफ पर, हर चीज जमीन से मिट्टी उठाकर फेंके ऊपर, रिटर्न जमीन पर ग्रेविटी, पत्थर फेंके जमीन की जिनसी जितनी चीजें हैं, पत्थर फेंके रिटर्न जमीन पर, सोना चांदी जमीन की जिन से रिटर्न जमीन पर, हीरा मोती जमीन के जिन से रिटर्न जमीन पर, हवा ऊपर फेंके ऊपर ही चली जाती, आग ऊपर फेंके ऊपर ही चली जाती, कुल्लु शैइन यरजी इला असली, हर चीज अपनी असल की तरफ पलट कर जाती है। जो चीज जहां की जिन से होगी वही चली जाएगी। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि वापी का एक आदमी है जवान होकर लंदन में रह रहा है, लग्जरी लाइफ, वीआईपी, बॉडी, गाड़ी, बीवी, बच्चे सब है, मगर घर की याद आ रही, कोने में बैठ के रो रहा। हे यू आर यू क्राइंग, कम रिमेंबर योर नेटिव प्लेस, घर की याद आ रही, सब कुछ है मगर रो रहा है क्योंकि घर की याद आ रही है। और यहाँ लाइट नहीं भी हो, रास्ता इतने खराब है फिर भी मजा आता है क्योंकि नेटिव प्लेस। एक जानवर देहात में जब खेत में ले जाया जाता उसे रास्ता बताना पड़ता, इधर नहीं इधर चलो, इधर नहीं इधर चलो, और जब दोबारा रिटर्न शाम की तरफ छोड़ दिया जाता है घर की तरफ, सीधे अपने खूंटे पे आके रोक जाएगा। नेटिव प्लेस, कुल्लु शैइन यरजी इला असली। ये मिसाल समझ लिया आपने तो सुने, प्यारे मुस्तफा का वतन असली कहाँ है? अगर कोई कहे मक्का शरीफ, मैं नहीं मानता क्योंकि मक्का बाद में बना, हमारे नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहे मदीना शरीफ नबी का वतन असली है, मैं नहीं मानता क्योंकि मदीना बाद में बना, हमारे नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहे जन्नत नबी का नेटिव प्लेस है, मैं इसे भी नहीं मानता। क्यों? इसलिए जन्नत बाद में बनी, हमारी नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहे नबी का वतन असली अर्श आज़म है, मैं इसे भी नहीं मानता क्योंकि अर्श आज़म बाद में बना, हमारे नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या, नेटिव प्लेस है क्या? जब इस सिलसिले में फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह एंड ऑल वर्ल्ड का रीडिंग किया, मुताला किया, तो पता चला कायनात में अशजार नहीं है, अबहार नहीं है, अकबार नहीं है, कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया, रखा कहाँ भाई साहब? जब कुछ चीज है ही नहीं, न लौह है, न कलम है, न जन्नत है, कुछ भी नहीं है, तो रखा कहाँ? जवाब मिलेगा अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लिहाजा पता चला अल्लाह ने नबी को पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया था। साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव प्लेस कुर्बे मौला है। जब नबी का वतन असली नेटिव प्लेस कुर्बे मौला हुआ, न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से आप सुने, इसी वजह से हमारे नबी जब मक्का में पैदा होते हैं तो 9 महीने लगे पैदा होने में, मगर यही नबी जब मक्का से वतन असली की तरफ, रब की तरफ पलट के जाते हैं तो 9 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, एक आने वाहिद में रब की बारगाह में गए भी और वापस भी आ गए क्योंकि वतन असली कुर्बे मौला है। ये मैं नहीं, 14वीं सदी हिजरी में तमाम साइंसदानों का पाइदी की घाटी पर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने ये नजरिया दिया है कि वो हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों पर्दे, अजब घड़ी के वसल फुर्कत, जन्म के पिछले गले में
और नहीं शायद आप लोग जानते होंगे नाचीज को, नहीं कहीं ये मुतालबा करता है नाचीज को सुभान अल्लाह बोलो, नारा लगाओ। नेटिव कुर्बे मौला वतन असली। दूसरा पॉइंट बता के तकरीर की दूसरी तरफ ले जाऊंगा मैं, और वो दूसरा पॉइंट ये है 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट, फादर ऑफ साइंस बना, पूरी दुनिया में उसका नजरिया क्या वायरल हुआ पता है आप लोग को? रिलेटिविटी। उसने ये कहा कायनात की हर शय इजाद है, और उसने ये लिखा अपनी किताब में, हम कॉन्फिडेंट टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, but we would need to develop some very advanced technology to do it. Who could travel 10,000 years in only 1 year during that journey? However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Travel to past is more difficult. Einstein ये बोलता है इंसान फ्यूचर में जा सकता है, पास्ट में नहीं जा सकता। याद रखिएगा ये फादर ऑफ साइंस है आइंस्टाइन, और इसी बुनियाद पर फादर ऑफ साइंस है कि इंसान फ्यूचर में कैसे जा सकता है। जिधर से सूरज जा रहा है ना, जहाँ जिस रास्ते से सूरज जा रहा है उसी रास्ते पर आप अपनी अपाची को स्पीड भगा के ले जाएंगे, सूरज से पहले आप चले जाएंगे। ये टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। आप देखेंगे कहाँ मरने वाले हैं, पोता की शादी कैसे, परपोता की शादी कैसे, और अगर पास्ट में मोटरसाइकिल को घुमा दिया तो देखेंगे दादा ने शादी कैसे की, अरेंज मैरिज में, चलो मैं बारात में कौन कौन गया था, कौन कहाँ दफन हुआ, परदादा लकड़दादा सब कुछ देख लेंगे। क्या ये हो सकता है? आपका दिमाग क्या कहता है, क्या कहता है? अगर आपका दिमाग कह रहा नहीं हो सकता है तो इसको उठा के डस्टबिन में डाल दें, इसमें क्रॉस का निशान लगा इस पर और कचरे में डाल। 14वीं सदी हिजरी में जो तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान पैदा हुआ, वो कहते हैं कि सिर्फ हो नहीं सकता। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जेएनयू एबीसीडी कॉन्वेंट एस्पायर लिटिल फ्लावर जोनी जोनी यस पापा ट्विंकल ट्विंकल वाला रेन रेन गो अवे वाला सुन, तेरा बाप बोलता है ये पॉसिबल है। इन इस्लाम बिफोर 14th century हैज बीन डन। इस्लाम में 1400 साल पहले हो चुका। हमारे नबी बताओ नबी की इबारत है दरना शब्द अज़ल अबदा वाहिद या व बिदायत व निहायत रा दर्जत नुक्ता मुतहद्दीन। प्यारे मुस्तफा शबे मेराज में पास्ट में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए, बिगिनिंग को भी देखा और एंडिंग को भी देखा। अब आगे कैसे कह सकता है हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है? शटल स्पेस को था ही नहीं। सीईओ नासा कंपनी की बाप पैदा हो चुकी है जो स्पेस में ले जा रही है, आप लोगों को पता होगा। वो बाज़ाब्ता ऐसी गाड़ी तैयार कर रहा है कि स्पेस में जाके रह के वो गाड़ी वापस भी आ जाए। प्लाटिंग बिल्डिंग की बातें चल रही। नबी के जमाने में जो था तो तुम्हारे नबी गए कैसे? इस सवाल का जवाब नासा कंपनी ने खुद आइंस्टाइन की डिस्कवरी की है। अकॉर्डिंग टू नासा टाइम ट्रेवल टू पॉसिबल, just not the way you might expect. Albert Einstein's theory of relativity says time and motion are relative to each other. Time and motion, and nothing can go faster than the speed of light, which is 1,86,000 miles per second. आइंस्टाइन ये बोलता है कि इंसान जा तो सकता है मगर रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होना चाहिए, तब जा सकता है। रोशनी की रफ्तार क्या है? 1,86,000 मील पर सेकंड। ये रोशनी की रफ्तार है। आइंस्टाइन बोलते हैं 1,86,000 मील। सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है। सूरज तू ही बता दे, चल तुझे से पूछ लेता हूं, तू चमकता क्यों? सूरज जवाब देता है मैं तो अंधेरा था। अपना दामन नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी किया तो मैं आज तक चमक रहा। तू क्यों चमक रहा भाई? बोला मैं भी अंधेरा था, बिन है तो हिया हिया। नबी से रोशनी में भीख मांगी, भीख में रोशनी मांगी, नबी ने भीख में रोशनी दी, मैं आज तक चमक रहा हूँ। पता ये चला चांद सूरज भिखारी है, भिखारी की रफ्तार का ये हाल।
نے بھیگ دیا وہ صاحب گنبد خضرا ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، بریلی کا امام اس مومنٹ کی ترجمانی کرتا تو قلم سے کہتا لکھ یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیگ میرے نام کی ہے استعارہ نور۔ لہذا ہمارے نبی سب سے زیادہ پاورفل ہیں ہر اعتبار سے، اس لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کا حق ادا کر لے ہم لوگ اوریجنل عاشق ہیں۔ کوئی صاحب مجمع میں یہ نہیں کہے گا ہم عاشق رسول ہے، آپ کو سنانا لگتا ہے نا، سب شاق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، کہاں لکھا ہوا بھائی؟ سب شاق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، کہاں لکھا ہوا؟ کسی شے کی تصویر دماغ میں آ کے چلی گئی فوراً اسے خیال کہتے ہیں، تھوڑی دیر آ کے رکی پھر گئی اسے محبت کہتے ہیں، اور آ کے بیٹھ گئی تصویر نکل نہیں رہی ہے اسے عشق کہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے سینے اور دل میں اور دماغ میں نبی کی تصویر بیٹھی گئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے بھائی۔ اس لیے عشق کو سمجھے، نبی کے تین حق کو ادا کریں تب عاشق بن جائیں گے۔ عاشق مصطفیٰ بننا ہے تو نبی کے تین ہوتے ہیں۔ ہر بندے کا حق ہوتا ہے، پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ نہیں مانتا۔ بلڈنگ بنا رہے تھے، انجینئر، راج مستری، لیبر، 2 انچ ادھر دبا کے بنا، جو ہوگا میں نپٹ لوں گا، ٹھیک ہے، بلڈنگ بن گئی۔ میدان محشر میں وہ بندہ حاضر، مولا 2 انچ زمین لے لی اس نے، کیوں تم نے 2 انچ زمین لے لی؟ ہاں مولا لی، مجھے پتا نہیں تھا تیری بارگاہ میں آگے شکایت کرے گا۔ اگر آپ نے کہا مجھے پتا نہیں تھا، تب اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان علماء کو حاضر کرے، کیا ان کو پتا نہیں بتایا؟ کیا ان کو علم نہیں دیا تھا کیا حرام ہے کیا حلال ہے؟ کیا آپ نے نہیں بتایا ان کو کہ 1 انچ بھی اور 1 روپیہ بھی 1 آنا بھی حرام ہے؟ علماء کہیں گے میں نے بتایا، پھر لاجواب ہوگا کہ انسان، کوئی جواب کام نہیں چلے گا۔ تب جانتے کیا ہوگا؟ وہ اللہ ہے، رشوت سے پاک ہے، وہ فیصلہ فرمائے گا، اس کی تمام نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہوگی، جس کی 1 انچ زمین کی تمام نیکیاں۔ تو راضی ہو گیا بندہ، تمام نیکیاں لے لیا، اس کی نماز، روزے، زکات، حج کی، راضی ہو گیا؟ نہیں مولا، یہ گالی بھی دیتا تھا، ستاتا بھی تھا، تب اس کے گناہ ادھر ٹرانسفر ہو گئے، اور اس بندے کے پاس صرف 0 0 0 بچے۔ 10-15 منزلہ بلڈنگ ہے، 10-15 بلڈنگ ہے، اگر 1 انچ کی زمین دبایا ہوا ہے، چاچا یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ 1 انچ کی زمین دبایا ہوا ہے نا، وہ معاف نہیں ہونے والا۔ اور کوئی یہ نہیں کہنا 11ویں شریف میں 11 دیگ بناتا، اگر 11ویں شریف میں 11 دیگ بناتا ہے تو بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جو 1 انچ دبایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی نہیں بولے 10-15 حج اور 40-50 عمرہ کر لیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کنواں کے اندر کتا مر گیا اور آپ سے مفتی صاحب نے کہا پانی نکالو تب کنواں پاک ہوگا، پورا پانی نکال دیا، مفتی صاحب کنواں پاک ہو گیا؟ بولے کتے کو نکالا گا، وہ تو آپ نے نکالا، کہا پہلے کتے کو نکالا پھر پانی نکالا۔ یہ جو 2 انچ ہے نا وہ مردار ہے دل میں، وہ جو 1 روپیہ ہے نا وہ مردار ہے دل میں، اس دل سے پہلے مردہ کو نکالے۔ وہ 1 انچ 2 انچ زمین 10 منزلہ 20 منزلہ بلڈنگ ہے تو توڑے، 2 انچ واپس کرے، پھر جا کے عمرہ کرے اور گنبد خضرا دیکھے، تب اندر سے آواز آئے گی من زار قبری وجبت لہ شفاعۃ۔ یعنی میں بھائی صاحب کچھ لوگ سود کا پیسہ لے کے مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، یاد رکھے وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں، تو بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ ہم کو نذرانے میں دے دیں گے 30-40 ہزار سود کا تو ہم کو نہیں دکھتا ہے، مگر وہ اللہ ہے، وہ آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے اور آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اس لیے فتاوی رضویہ میں آیا جس نے حرام کا پیسہ دیا اور ثواب کی امید رکھا اللہ سے تو وہ مومن بھی نہیں رہ جاتا، وہ سیدھے دائرہ اسلام سے باہر ہو کے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے بھائی، اسلام کسی موبائل کا نام تھوڑی ہے، I have a Islam in my pocket، نہیں، اسلام سسٹم کا نام ہے، اسلام رول کو ماننے کا نام ہے۔ نماز فرض ہے، مانا تو مومن نہیں مانا کیا؟ ماننے کا کھیل ہے، ویسا ماننے کا نام ہے، ماننے کا۔ وہ 2 انچ زمین واپس کرے، 1 روپیہ واپس کرے، حقوق العباد جب تک نہیں ادا کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، یاد رکھیں۔ اور ہاں میرے بھائی، نبی کے حق 3 وہ ادا کرتے آپ عاشق رسول بنیں۔ نمبر 1 لونگ، نمبر 2 ریسپیکٹنگ، نمبر 3 فالو۔
نبی سے پیار کر، پہلا حق ہے نبی کا نبی سے پیار کر۔ اب سوال یہ ہے کہ میں پیار تو کرتا ہوں، چندہ دیتا ہوں نا عید میلاد النبی، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں نا، مولانا صاحب رمضان میں آتے ہیں تو رسید بھی بنوا لیتے ہیں نا 50 روپے کی۔ میرے بھائی پیار کس کو کہتے پتہ ہے؟ قرآن شریف میں آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچیں گے جب تک سب سے زیادہ جو محبوب ہے اسے رب کی بارگاہ میں قربان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک آڈی گاڑی ہے اور آپ سب سے زیادہ آڈی سے پیار کرتے ہیں۔ اب کسی مولانا صاحب نے کہا حضرت آڈی گاڑی دیجئے نا، میں فلاں مزار شریف پہ جا رہا ہوں، آپ نے کہا یہ 10,000 روپے لے مگر گاڑی نہیں دوں گا، اس کا مطلب گاڑی سے پیار ہے۔ اب وہ گاڑی کو جب تک قربان نہیں کریں گے نبی اور رسول کے نام پر بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی اولاد کرائے کے گھر میں ہے، علماء کرام آئے اور کہا فلاں سید زادے ہیں وہ آپ ہی میں رہ رہے ہیں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کے پاس 10 کمرے ہیں، ایک کمرے دے دیجیے ان کو۔ آپ نے کہا نہیں یہ 50,000 روپیہ لے لو، کمرہ تو نہیں دے۔ آپ عاشق مصطفیٰ ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو کمرہ سے زیادہ پیار ہے، اور قرآن بولتا ہے جو سب سے زیادہ پیارا ہو اسی کو قربان کرو۔ اگر بیوی سب سے زیادہ پیاری ہے رب وہ مانگے تو وہ دینا پڑے گا، اگر بیٹا سب سے زیادہ پیارا ہے رب وہ مانگے تو وہی دینا پڑے گا، اور رب اگر بیٹا مانگ لے جو دے دیا اس باپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اور جو بیٹا گیا باپ کا وہ اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ نیم ہے بھائی اسلام کا۔ کس رسم و رواج میں چل رہے ہیں ہم لوگ، کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ باراتی کی دلہے کی گاڑی پھول سے ڈھکی ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں باراتی چل رہی ہے، دلہا گرنے ہو چکا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ روح اسلام باہر ہے اور ہم مسلمان ہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی ہے، نماز جنازہ ہے، مسجد ہے، قبرستان میں دفن بھی ہے، لیکن ریئل میں اسلام ہے کہ نہیں؟ رب بہتر ہے۔ اس لیے پکڑے اپنے اسلام کو مضبوطی سے، نبی کا حق لبی، نبی سے پیار کرے، نبی سے پیار کرے۔ دوسرا نبی کا حق رسپیکٹ، نبی کی تعظیم کرے، جتنی تعظیم کرے بہت آسان لفظوں میں بتاتا۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی یقتضی بهذا الامام متوجہا الی جهۃ الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء نے لکھا اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ۔ یہ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کیوں نام پڑا اس کا تکبیر تحریمہ؟ عربی میں جو نام ہوتا ہے نا اس کی میننگ پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے انڈیا کا کمال ہے، نام ہوتا ہے شریف اور آدمی بہت بڑا قبیلہ ہوتا ہے، کام کرتا ہے جوتا چپل اور کچرا صاف کرتا ہے اور نام رہتا ہے شہزادہ۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا، اگر اسلام نے نام رکھا تو اس کی میننگ پائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ملنا ملانے کا کام کرتا ہے۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانا، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں ہیں اس کی۔ رسپیکٹ، نبی کی تعظیم، نیت بادی اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تکبیر حرام کر دیتی ہے کھانے پینے کی۔ روٹی چاول نہیں کھا سکتے، شربت نہیں پی سکتے، جوس بھی نہیں پی سکتے، پان بھی کھانا حرام، سپاری بھی کھانا حرام، سب غیر افعال نماز حرام حرام حرام۔ اب یہ حرام جو ہو گیا حلال کب ہوتا ہے؟ یوں آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ السلام بھی اللہ کا نام۔ اپنے لوگ نہیں کہتے اللہم انت السلام و منک السلام، تو السلام بھی اللہ کا نام ہے۔ یوں آپ نے یہ تکبیر کہی السلام، وہ سب حرام جس کو تکبیر تحریمہ نے کر دیا تھا وہ سب اب حلال ہو جائے۔ اب کھانا پینا سب حلال ہو گیا۔ یہ مثال سمجھ لیا آپ نے تو سنے، یوں ہی نیت بادی اللہ اکبر، باپ بلائے جانا حرام، ماں بلائے جانا حرام، دادی بلائے جانا حرام، کرانہ دکان والا جانا حرام، ایم ایل اے کمشنر ایس پی کلیکٹر بلائے جانا حرام، مودی یوگی بلائے ڈبل جانا حرام، کوئی بھی بلائے جانا حرام حرام عشر حرام۔ لیکن نبی بلائے تو قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مومنو اگرچہ تم حالت نماز میں رہو، نبی بلائے تو فوراً لبیک و سعدیک کہو۔ 2 رکعت والی نماز تھی، 1 رکعت پڑھ لیا آپ نے، نبی نے بلا لیا، آپ پر لازم ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی کا کام کریں گے۔